अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब से कुछ घंटों बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। और फ़ैसला क्या ही सुनाना है, क्योंकि फ़ैसले का तो पहले से ही सबको इल्म है। और आज फैसल वावडा हो या ख्वाजा आसिफ साहब हों या तलाल चौधरी साहब हों, सबको पता है और सब बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो एक डन डील है। और फैसल वाउडा भी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई को सज़ा ज़रूर होनी है। सो ये इतनी कन्विक्शन के साथ ये बात कहना, जबकि जज साहब ने अभी ये फैसला सुनाना है और इनको पहले से ही मालूम है, क्योंकि इनको पहले ही कन्वे कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही इस बात को एक्सपेक्ट कर रही है, वो एंटिसिपेट करती है कि उनको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए या तोड़ने की कोशिशें जो है वो जारी रहेंगी। रिलीफ उनको नहीं मिलना, चाहे वो अदालती रूट का भी जिस पर वो इन्हिसार नेचुरली कर रहे हैं। और वो एक्सपेक्ट इमरान खान साहब करते हैं कि जिस तरह से दीगर केसेस अपने आप खुद ही दम तोड़ते हुए दिखाई दिए, जितने केसेस उनके खिलाफ बनाए गए, तो इस तरह से 190 मिलियन पाउंड केस में भी चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इसमें नेचुरली ये सज़ा से ज़्यादा ये उनकी एक्विटल, उनकी बरीयत का ये मामला ज़्यादा है और इसमें बरीयत होनी चाहिए थी। लेकिन अगर तो इंसाफ के तकाजे सारे पूरे किए जाते और तमाम इसको एक फेयर ट्रायल के तौर पे इसको अगर चलाया जाता, तो फिर इसमें एक्विटल भी उनका नज़र आए। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। और अब आपको जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला 3 बार पहले ही मौखर हो चुका है और अब कन्वे कर दिया गया है कि ये सुनाया जाएगा 11 बजे सुबह। और 3 गिवन्स जो हैं वो तो एटलीस्ट हमें काफ़ी विजिबल नज़र आ रहे हैं। एक तो इसी हवाले से इसी केस में कन्विक्शन इमरान खान साहब की वो सुनाई जाएगी। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ज़रिए रिलीज़ नहीं होंगे। मुज़ाकरात के ज़रिए उनकी रिहाई मुमकिन नहीं नज़र आती। इसका आपने पहले ही इजहार देख लिया है, चाहे वो हुकूमती साइड से हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जिनको पता है कि किसी न किसी तरह से इनको रिलीफ तो देना नहीं है। तो हर तरह से इनको एक उस टॉर्चर चेंबर में जो है वो रखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को, और जो कि ऑलरेडी 1 डेढ़ साल के अरसे से तो जेल में मौजूद हैं। लेकिन एक तीसरा गिवन जो है वो ये है, इमरान खान साहब 2025 में वो बाहर आते हुए भी नजर आएंगे जेल से। सो ये 3 गिवन्स हैं बहरहाल। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेचुरली वो बड़ी परेशान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पुश जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इसी हवाले से जो आज एक ताहम कंट्रोल्ड माहौल में ही सही, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है, जो मुज़ाकराती कमेटी है, उनके अरकान की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिसके रात गए उनको इन्फॉर्म किया। आज बहुत इमरजेंसी बुनियादों पे उनकी मुलाकात करवाई गई है। और जिस तरह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी कह रहे हैं, कंट्रोल्ड माहौल में ये मुलाकात करवाई गई थी, लेकिन धुंध की वजह से 2 जो मेंबर्स थे वो इसमें पहुंच नहीं सके थे। उमर अयूब साहब मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी मुलाकात थी। और ये 2 घंटे तक तवील मुलाकात रही है। गंडापुर साहब ने बड़ा अहम पैगाम इमरान खान साहब को दिया, उस हवाले से भी मैं आती हूँ उस तरफ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, रात गए ये मुलाकात का बताया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने फिर रिएटरेट इस बात पर अपने और मुतालबात को दोहराया है, और उन्होंने कहा है कि वही मुतालबात उनके हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से तहकीकात हों, शफाफ तहकीकात हों। उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसको लीड करें सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के। और उनके जो कारकुनान हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, उनकी रिहाई भी सामने नजर आए। हुकूमत जो है वो कहते हैं कि तीसरे दौर के लिए अब तैयार है, लेकिन डेडलाइन 31 जनवरी की है, जो टाइम फ्रेम इमरान खान साहब ने दिया रखा है, जिसमें वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें कंक्लूड करो। बट ही ऑल्सो नोज कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। और जहाँ पर एक तरफ सज़ा हो रही है, तो ये बहुत कुछ बता भी रहा है हमें। सज़ा एक तो पहले ये 3 दफ़ा इस केस का फैसला मौखर होना आप अगेंस्ट स्पीक्स वॉल्यूम्स के क्या कुछ निगोशिएट किया जा रहा था, और हर तरह से इमरान खान साहब को पेशकश भी की जा रही थी, डील भी ऑफ़र की जा रही थी, और बहुत तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि वो किसी न किसी तरह से बच करें, अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटें। जो एक जो इस्टेब्लिशमेंट उनका जो नैरेटिव है, बयानिया है, और जो कि वो किसी भी तौर पे अपने, चाहे वो ट्विटर पे पैगामात हो, चाहे वो उनकी जो जेल में की गई गुफ्तगू है, वो किसी भी तरह से टोन डाउन होते तो दिखाई नहीं दे रहे। सो लिहाजा हर तरह से उनको पैगामात पहुंचाए जा रहे थे कि आपकी ये
آخری کنوکشن بھی ہو سکتی ہے اگر تو آپ اپنے نیریٹو کو جو ہے وہ اس کو گیو اپ کر دیں. آپ آج بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے جو میسج کنوے کیا ہے عمران خان صاحب کو اس سزا سے متعلق کہ کنوکشن جو ہے اس کو اس پیغام کے ساتھ انہوں نے کنوے کیا ہے کہ یہ آپ کی ایک آخری سزا ہو سکتی ہے یہ کیس میں, کیونکہ اس کے علاوہ تو اب مزید کیسز کیا آپ اب ڈیلیبریٹلی اور ایک بہت ہی فورسفلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز زبردستی کے کیسز جو ہے ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں. وہ جیل میں بیٹھے ہیں لیکن تمام تر جو باہر معاملات چل رہے ہیں وہ سب کا ملبہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ہے. سو کیسز تو چاہے وہ حکومت بناتی رہے گی, لیکن ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے مقتدر حلقوں کا بذریعہ علی امین گنڈاپور صاحب, جن کے حوالے سے یہ بات بڑی ایویڈنٹ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو 3 گروپس ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم اس پہ بھی ویڈیوز کر چکے ہیں کہ بشرا بی بی ایک گروپ کو لیڈ کری ہے, ایک گروپ کو علیمہ خان صاحبہ لیڈ کری ہے, اور ایک گروپ وہ ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب بیکڈ بائی وہ تمام قوتیں جن سے وہ کافی حد تک الائنڈ نظر آتے ہیں. اور ان کا پیغام کیا انہوں نے پہنچایا کہ یہ آخری ایک سزا آپ کے لیے ہو سکتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں, اگر تو آپ اپنے یہ جو کورس ہے اس کو آلٹر کرنے کے لیے آپ راضی ہو جائیں. اگر تو آپ نے یہ کر دیا یعنی کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کا ایک موقف ہے اس کو آپ اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں, اور آپ یہ جو سخت گفتگو ہے, یہ جو اس قسم کے الفاظ ہیں جس میں آپ سربراہ کو افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے ذرا آپ اس پہ نظر ثانی کریں اور اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا, یہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. سو یہ میٹنگ جو ہے وہ پرائمریلی ہمیں نظر آیا کہ ایک تو یہ میسیجز کنوے ہوئے تھے جس پر آبویسلی عمران خان صاحب نے کہا آپ کمیشن بنا دیں, کمیشن بنائیں, اور کمیشن بنانے میں بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے بہت کچھ سامنے آ جائے گا. سو لہٰذا کمیشن بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, اگرچہ اگر حکومت اس میں راضی بھی ہوتی ہے لیکن ملبہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کس کے اوپر زیادہ اور پریشر جو ہے وہ کس کے اوپر رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو میٹنگ تھی اس میں ایک پوسٹ کنوکشن سیناریو پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ پوسٹ کنوکشن سیناریو میں کیا کیا جائے گا, مذاکرات ہوں گے یا مذاکرات نہیں ہوں گے. تمام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات تو جاری رکھے جائیں گے ریگارڈلیس, ٹاکس ول گو آن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈیڈ لائن جس طرح سے کہا ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے گی 31 جنوری کی. اینڈ عمران خان صاحب نے کمیٹی کو بتا دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا گورنمنٹ تو کچھ آفر نہیں کرے گی. although the ball is again in their court only, کہ آپ نے ظاہر ہے کہ مطلب فور فرنٹ پہ حکومت ہے اور حکومت نے کیا چیز ڈیسائیڈ کر کے ان کے تھرو سامنے آئے گی, ٹیبل ہوگی. بٹ بہرحال عمران خان صاحب نے کمیٹی کو کہا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ایک ممکنہ جو کنوکشن ہے, ممکنہ جو سزا ہوگی, اس کو اگریسولی آپ نے عوام میں اس کے حوالے سے آپ نے شعور دینا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اور کس طرح کے وہ کیس بنایا گیا اور کیسے ان کو سزا دینے کا ہی صرف ایک مقصد تھا. سو لہٰذا عوام میں اس کو لانچ کریں آپ باقاعدہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ایک ممکنہ کنوکشن کو, جو بھی اگر سزا سامنے آتی ہے تو اس کو پراپر لانچ کیا جائے گا, اور اس لانچ کرنے کے حوالے سے جا کے ایک الٹیمیٹ جو گول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایک سمپتھی کریٹ ہو سکے. اور لوگ آلریڈی اگر پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی انٹیکٹ ہے, نیچرلی تمام تر سمپتھیز جو اس وقت پاکستانی عوام کی ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. سو اندر کنوکشن ووڈ اگین مین کہ آپ یہ جو ہے یہ ان کی پاپولیرٹی کو آپ مزید ایک نئی ہائٹس کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ کنوکشن سے فائدہ دوسری سائڈ کو بالکل بھی نہیں ہوگا. کنوکشن سے آپ اگر یہ بھی کوشش کر رہے ہوں کہ ان کو کسی حد تک آپ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں یا ان کو ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کریں یا وہ بالکل ایک ٹائرڈ نظر آئیں یا بالکل گیو اپ کر دیں وہ اپنے اس پورے ایٹیٹیوڈ کو, وہ تو کسی صورت بھی وہ آپ نے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے. آپ نے ان کی فیملی کو جب ٹارگٹ کیا, آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل ان دا پی ٹی آئی دیر آف دا اوپینین, اور جن سے میری بھی بات ہوئی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے جو ایک ایسا کیس تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہٹ کیا ہو ایموشنلی, وہ عدت کا کیس تھا جب آپ نے ان کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا اور بہت ہی نازیبا نہ صرف الفاظ کا استعمال. بڑے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پروزیکیوشن کے ایون ممبرز موجود تھے ڈیورنگ ٹرائل,
وہ تک اٹھ کے چلے جاتے تھے جس قسم کی گفتگو ادھر ہو رہی ہوتی تھی، اور جو کچھ ڈسکشنز ہو رہے ہوتے تھے ڈیورنگ دا پروسیڈنگز اس پر اتنے شرمناک. تو عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ہٹ عدت کا کیس کیا ہے. ایک پاسبلٹی بالکل نظر آتی ہے ایک پروٹیسٹ لانچ کرنے کی، جو کہ رمضان سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ لانچ کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اگرچہ چیلنجز پی ٹی آئی کے لیے بڑے ہیں ود ان دا پارٹی. دا کریکس ود ان دا رینکس اینڈ فائل وہ کافی زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں. جو ٹف ہے بٹوین لیڈرز وہ سرفیس کرنا شروع ہو چکی ہے ایک بار پھر، اور جو بیانات میں تضادات نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈینٹ بہت پہنچ رہا ہے. تو ایسے میں پوری پارٹی کو ایک تو آپ کا لیے چیلنج یہ تھا کہ بیٹل گراؤنڈ جو پنجاب ہے وہ بڑا خالی ہے، ادھر وہاں پہ کوئی لیڈرشپ سے اس طرح سے لوگ نظر نہیں آتے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ واقعی لوگوں کو موبلائز کر سکے یا لیڈ کر سکے. چیلنجز لوگوں کے گھروں میں ابھی تک ہراساں کرنے اور چھاپے مارنے اور زد و کوب کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے. سو ایسے میں نہ صرف لوگوں کو موبلائز کرنا ایک چیلنج ہے، اب پوری پارٹی کو یونیفائی کرنا بھی از بیکمنگ پرابلمٹک. اور جو ایک امپریشن ہے کہ ود ان دا پی ٹی آئی کافی لوگ جو ہے وہ کمپرومائز ہیں، دوسری سائڈ سے بھی ملے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر یہ عناصر تمام موجود ہیں، جو ہماری بھی جب ذرائع سے بات ہوتی ہے تو ہمیں یہی انفارمیشن جو مل رہی ہوتی ہے وہ کوئی اچھی ایک فیلنگ نہیں دیتی اس ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، جن کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم الائن ہونا بہت ضروری تھا اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور اپنے جو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے. لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہے، آبسٹیکلز ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. سو ایک پروٹیسٹ ایسے ٹائم میں کرنا جو کہ آج میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کس طرح سے اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے گا اس حوالے سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن عمران خان صاحب زیادہ کین ہیں کہ بیک ڈور جو رابطے ہیں اور مذاکرات جو ہو رہے ہیں انہی میں کوئی نہ کوئی نتیجہ نظر آئے. اور گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ وہ کافی پیوٹل یعنی کہ ایک اہمیت رکھتی ہیں اس پورے سیناریو میں، اور کس طرح سے سب کچھ لے کے چلیں گے ان دو کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی نیچرلی ہمیں نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ پرائم منسٹر آفس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے ایکس پہ وہاں سے ٹویٹ ہوئی ہے. نیچرلی وی پی این استعمال کر کے ہوئی ہے، آپ نے ریسٹرکٹ تو کیا ہوا ہے لیکن آپ اپنے ہی امپوز ریسٹرکشنز کے خلاف آپ انلیگل میتھڈز استعمال کر رہے ہیں. وی پی این تو پوری قوم استعمال کر رہی ہے، لیکن آپ کو تک کو انٹرنیٹ ایک تو یہ ایکس کی بندش کے باوجود آپ کو ایکسس کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری عوام جو ہے وہ ایکس پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ آئی ٹی وزیر کہتی ہیں کہ اتنی سی تعداد ہے جو کہ ایکس یوز کرتی ہے، ایکس یوزر جو ہے وہ اتنے سے ہیں. لیکن ان اتنے سے لوگوں کے لیے وزیر اعظم فیلز اٹ ویری امپورٹنٹ کہ وہ آ کے اپنا پیغام دے. اور پیغام یہ تھا جی کہ پرائم منسٹر اڑان پاکستان انیشیٹو اینڈ اٹس ہوم گرون اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان از سیٹ ٹو ٹرانسفارم پاکستان's economy. It focuses on removing impediments to economic growth like overcoming anti-export bias through tariff reforms, promoting private sector investments in productive sectors of economy, and optimizing public financing through right-sizing government and privatization of SOEs یعنی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن کا حال آپ کو آلریڈی کافی اچھی طرح پتہ ہے. پی آئی اے کو انہوں نے پرائیویٹائز کرنے کے لیے جو اس کی بڈنگ کا پروسیس تھا، اس کی فائنل بڈنگ پروسیس میں آپ نے رکھی تو اماؤنٹ کوئی 85 بلین روپیز تک کی تھی، یعنی 85 ارب روپے تک کی. لیکن جو فائنل بڈنگ پروسیس میں جو سامنے آئی تھی جو کنسورشیم انہوں نے 10 ارب روپے تک کی بڈ جو ہے وہ دی تھی. سو یہ ان کا حال ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی اور دس سگنیفائز پیراڈائم شفٹ in government approach for long-term sustained growth. اچھا this signifies paradigm shift in government approach for long-term sustained growth. اچھا گورنمنٹ اپروچ کیا ہے؟ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، بہت سالوں سے غالباً سن رہے ہیں کہ 2030 کی کبھی ہمیں پالیسی بتائی جا رہی تھی، آج سے کوئی 15 سال پہلے 2030 میں ہم کیا کریں گے، اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 2035 تک جو شہباز شریف صاحب ہی اپنے ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں کہ a bold leap towards a $1 trillion economy by 2035 یعنی کہ 10 سال کے اندر یہ $1 trillion اکانومی بنا چکے ہوں گے. آپ کو ایس آئی ایف سی کا بھی حال پتہ ہے کہ $100 ارب لانے کی بات کی گئی تھی 2 سال پہلے آج سے کہ یہ انویسٹمنٹس ہوں گی. ملک میں انسٹیبلٹی ایٹ پیک ہے اور اندر جو ذرائع ہیں وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب $100 ارب کی بات کی گئی کہ یہ سرمایہ کاری ہم ٹو دا ٹیون آف $100 بلین لے کر آئیں گے ملک میں، تو اس پر
ظاہر ہے بڑے لوگوں کی رائے تھی کہ یہ بڑا اوور ایمبیشس آپ کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے یہ اور ریئلسٹک ساؤنڈ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر نے جب یہ ٹویٹ کیا اینڈ بائی دا ٹائم آئی ایم ڈوئنگ دس ویڈیو تو پرائم منسٹر کی اس ٹویٹ پہ کل 129 لائکس آئے ہوئے ہیں, 38 پوسٹ ہیں ری پوسٹ. سو اس کہ آپ امیجن کریں لوگوں میں آپ نے ایک میسج دیا ہے, آپ نے $1 ٹریلین اکانومی کی بات کی ہے بائی 2035, بٹ ہاؤ مینی پیپل ری پوسٹڈ یور پوسٹ؟ just 38. So میرے خیال سے it speaks volumes of how seriously people take our prime minister. کتنا سنجیدہ لیتے ہیں لوگ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. ابھی 2 روز قبل ان کی اپنی بھتیجی نے یہ بات کہی ہے, اور نیچرلی چچا جان کے لیے کہی ہوگی کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, وہ پہلے جا کر اعلان نہیں کرتی ہیں کہ میں یہ کرنے لگی ہوں. لوگوں کو جب پروجیکٹس کا سمر ملنا شروع ہوتا ہے وہ تب جا کے افتتاح کرتی ہیں. تو یہ پیغام بہت کلیئر شہباز شریف صاحب کے لیے تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ آپ کی بھتیجی پہلے جا کے اعلان نہیں کرتی ہیں جو آپ کرتے آ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے جو کچھ روز قبل انہوں نے انکشاف کیا اور اعتراف اب چونکہ بڑا کرنا شروع ہو گئے, سو عمران خان صاحب کا کہ کچھ موقف کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ کس طرح سے فورٹیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے 19 کے قریب جو کنوکٹڈ افراد تھے جنہوں نے سزاؤں کا سامنا کیا, ان کی سزاؤں میں ریمیشنز جو ہم نے دیکھی کہ سزائیں معاف کی گئی, آپ نے ان کو معاف کیا. لیکن عمران خان صاحب اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل پر, کیونکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک براڈ بیس ان واقعات کی, کیونکہ وہ اس کو فالس فلیگ ایک آپریشن سمجھتے ہیں 9 مئی کو, اور اس کو مزید بھی فورٹیفائی ہم تب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں بتایا گیا اس پورے عرصے میں کہ 9 مئی کو بڑی ریڈ لائنز کراس ہو گئی تھی, لیکن وہ ریڈ لائنز پھر بھی اس حد تک ریڈ نہیں تھی کہ ان کو بھلا کر آپ اب صرف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے زیادہ آپ کو مسئلہ ہے. سو 9 مئی کے بعد بھی اگر آپ مذاکرات بھی عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں, یا عمران خان کو پیغامات یا ان کو آفرز اگر پیش کر رہے ہیں کہ وہ بنی گالا موو ہو جائے یا وہ اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائے, تو دیٹ مینس 9 مئی بھی جو ہے وہ اتنے کوئی ریڈ لائنز کراس 9 مئی کو نہیں ہوئی پھر غالباً, کہ جس کے بعد آپ ان کو کنسیڈر کرنے کو اور ریکنسیڈر کر کے آپ ان کو مزید آفریں کرنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں. تو ایک 9 مئی کا جو ان کا موقف ہے اس کو ضرور ایک تقویت مل رہی ہے. جو جاوید لطیف صاحب کنفیس کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ 2022 میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پش کیا تھا عمران خان صاحب. اگین ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی موقف یہی تھا کہ جنرل باجوہ نے جو کانسپریسی تھی وہ یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی. پھر آپ جب بنی گالا کی بات کرتے ہیں کہ بنی گالا عمران خان کو شفٹ کرنا ہے, ان کو اگین ان کی اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ, اور یہ الیکشنز کے بعد سے, کہ آپ کچھ عرصے خاموش رہیں, آپ اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ مکمل اپنا ٹرم کر لینے دیجئے یا آپ باہر چلی جائیے. تو پیشکش تو ان کو ہو رہی ہے, سو ان کے اس موقف کی بھی وہ تائید ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے رہائی, میرے کیسز جو ہے وہ نہ ڈسکس ہوں, ڈیمانڈز میں میرا نام کہیں نہ ڈسکس ہو, میرے سیاسی جو کارکنان کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے ان کی رہائی ممکن بنائی جائے. اگین حکومت بھی یہ کہنا شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی کارکنان کی رہائی مانگ رہے ہیں, اور یا عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کے لیے عمران خان اہمیت نہیں ہے, وہ سیاسی کارکنان کی بات کرتے ہیں, ان کے ایجنڈے پہ عمران خان نہیں ہے. تو ایجنڈے پہ تو عمران خان خود کہتا ہے کہ میرا نام نہ ڈالو, میری پارٹی کے ورکرز کو جو ہے جو ناحق قید کیا ہوا ہے اس کو باہر نکالو. سو بہت اس قسم کی چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں کہ جس سے نظر آئے کہ اب حکومت برملا اس بات کا اعتراف کرنا شروع ہو گئی جو عمران خان آل along دس ٹائم کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے. حالات یہ ہیں کہ اب تو ڈسکشنز اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ شاید آنے والے وقتوں میں جو ایک پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بھی شاید 50-55 سال سے زائد کی نہ ہو. لوگوں کو اب آپ نے جن حالات میں لوگ گزر بسر کر رہے ہیں, جس طرح کے حالات کا سامنا لوگوں کو ہے, جس قسم کی انفلیشن ہے اور جس قسم کا امپیکٹ ہے, ایک کلاس تو آپ نے بالکل ختم کر دی ہے جو کہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی ہے, جو گھروں کے رینٹ کا حال ہے, جو گھروں کے بلز کا حال ہے. صرف ملک میں وہی لوگ پھر آنے والے ٹائمز میں آپ سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جو آپ کو ٹیکس دے سکے, جو ٹیکس ادا کر سکے, اور وہ تمام لوگ جو کہ جن کے لیے ابھی زندگی گزارنا اجیرن ہو چکا ہے, وہ نیچرلی اب آگے جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس پہ ایک سیریس امپیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کی پالیسیز کا. جو آپ کے پرنسپلز ہیں, آپ کے نارمز ہیں, اصول ہیں, کانسٹیٹیوشن جو نارمز ہیں, ڈیموکریٹک نارمز ہیں,
अगर तो बड़े मजबूत हों तो उनकी वायलेशंस जो हैं वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ट्रिगर करें, जो कि हमारे मुल्क में नहीं नज़र आ रहा। बहुत कुछ हो चुका है, किस तरह से हमने इलेक्शंस जब 90 दिन के अंदर नहीं देखे तो हमने सोचा कि शायद इससे वर्स कुछ नहीं हो सकेगा। मतलब ये ऐसी चीज़ थी जो हम कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके उसको यूजर्प करके, उसको इस तरह से संगीन तरीके से वायलेट करके आप मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने दें, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतने इवेंट्स ऐसे हो गए कि जिससे आपने मुल्क को इतना शदीद नुकसान पहुंचाया है और रिएक्शन नहीं जनरेट हुआ। वो अवामी एक पब्लिक क्रिटिसिज्म होती है, वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है एक मुल्क में कि जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सख्त किस्म के अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो, वहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो सियासतदान, जो हुक्मरान ऐसी खिलाफ वर्जियों में या यूजर्व करने में मुलविस हों, दे वुड ऑल्सो बी सीन एज पेइंग द प्राइस। बट हमारे मुल्क में किसी की अकाउंटेबिलिटी हमें नज़र नहीं आई, किसी का एहतसाब नहीं हुआ कि जो जो यूजर्पर्स थे उन्होंने अपनी अपनी टर्म को स्ट्रेंथन किया है, अपने टर्म को मजबूत किया है, उन्होंने मुल्क में वो ऐशो इशरत के साथ जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी, उनके खिलाफ लोगों से भी एक क्रिटिसिज्म जो है वो हमने नहीं देखा, पब्लिक रिएक्शन उस तरह से नहीं नज़र आया। वो बात अलग है कि आपने एक बहुत चैलेंजेस लोगों के लिए, उनको अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, बट बावजूद उसके आपने यहाँ पर ऐसे वो एक रिएक्शन, वो एक डिसअप्रूवल एंड विद इन द एलाइज एज वेल। आई मीन हुकूमत अगर गलत काम कर रही है तो उसके इत्तेहादी भी आंख बंद करके उसका, या तो फिर उसके पार्ट एंड पार्सल हैं उस पूरी कार्रवाई में, हुकूमती इत्तेहादी भी बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक्सपेक्ट किया जाता था आप डिसएसोसिएट अपने आप को जिस तरह से भी करने की कोशिश करें, लेकिन तमाम तर जो इकदामात का मलबा है वो आपके ऊपर इक्वली आएगा, क्योंकि आप इस वक्त एक इंपॉर्टेंट एलाय हैं, आप एक अहम इत्तेहादी हैं मौजूदा हुकूमत के, आप इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं। सो लिहाजा आप भी जवाबदेह हैं, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही होनी चाहिए। बट इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं नजर आती, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी तरह से आप मुल्क को मजीद कितना आगे ड्रैग कर सकते हैं। 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी का ख्वाब तो बहुत दूर की बात, आप इस वक्त एक मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लेटन एंड स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।